مجھ سے میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کیوں چھوڑی، جو کہ آپ ان کے فیضان مدینہ میں شیخ الحدیث بھی رہے، تو پھر آپ نے اس سے ریڈ کیوں اختیار کی؟ کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کافی زیادہ مشہور کی جا رہی ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنے شیخ بدل لی ہیں، اپنے پیر و مرشد بدل لی ہیں. کیا آپ نے واقعی اپنے شیخ کو بدل لیا ہے، اور اس وقت آپ کن کے مرید ہیں؟ تھوڑا سا ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں. سر، کیا آپ الیاس قاری صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی پرسنل ملاقات ہوئی ہے، اور اگر آپ کی پرسنل ملاقات ہوئی ہیں تو آپ نے ان کے معاملات کو کیسا پایا ہے؟ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جو دعوت اسلام، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ الیاس قاری صاحب کے مرید ہیں، تو آپ ان کی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کی کیا نظریات ہیں؟ جس طرح کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت بھی اپنے نام کے بارے میں کی کہ میں اس لیے اطاری نہیں لکھواتا، تو کیا یہ بالکل ٹھیک ہیں آپ کے نزدیک؟ ان کے ساتھ کچھ ان کے اندر مطلب تنظیمی معاملات میں ہو جاتے ہیں معاملات، تو کچھ لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں؟ تو ان کو لے کر ہم سٹیج کے اوپر بیک سائڈ سے آئے ہیں اوپر، اور آ کے کان میں حضرت صاحب کے کہا کہ قبلہ سید عباس علی شاہ صاحب شیخ الحدیث، جو جامعہ فیضان مدینہ کے پہلے شیخ الحدیث ہیں لاہور جامعہ مدینہ کے، کہ وہ تشریف لائے ہیں. اور آپ کھڑے ہو گئے فوراً ہاتھ باندھ کر، اور سٹیج پر دنیا دیکھ رہی ہے، سارا پنڈال دیکھ رہا ہے، ساری عوام دیکھ رہی ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب قربان جائیں ان کی عاجزی پر، ان کی انکساری پر، کہ آپ نے ساری عوام کے سامنے قبلہ سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دست بوسی کی. تو حضرت صاحب ننگے پاؤں منچ کے اوپر سے، سٹیج کے اوپر سے ننگے پاؤں انہیں سی آف کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے، اور عوام کی پرواہ نہیں کی، یا یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے مریدین، میرے معتقدین جو مجھے دیکھنے، مجھے سننے، مجھے ملنے آئے ہیں، تو میں آگے کسی کے آگے جھک رہا ہوں یا اس کی تعظیم کر رہا ہوں. ایسا ہرگز نہیں. اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے اس مرد قلندر کی زبان میں کہ آپ خود بتاتے ہیں کہ میں نے نہ میں کسی پیر کی اولاد ہوں، نہ کوئی بہت بڑی کو میں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں. تو یہ اللہ کے دین کا فیضان ہے. علم دین سے دوستی، اور علم دین کا ادب، اور علماء اور مفتیان کرام کی صحبت، اور ان سے مذاکرے، مکالمے علمی اس طرح سے کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی، اتنا اخلاص عطا کیا کہ آپ آدھی زبان سے اگر کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں مسجد بنانے کی، تو سینکڑوں مسجدیں بنانے کے لیے لوگ فنڈ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے لوگ دیتے ہیں، بیرونی کرنسیاں دے کر چرچ خرید کر مساجد بنائی جا رہی ہیں.